بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ، آج ہم کنز الدقائق حصہ دوم سبق نمبر 139 شروع کر رہے ہیں۔ اس سبق میں ہم کتاب الاقرار سے متعلق پڑھیں گے۔ آج کے سبق کا خلاصہ یہ ہے کہ مصنف علیہ الرحمہ اقرار بالحمل یا اقرار للحمل سے متعلق ذکر فرمائیں گے کہ حمل کا اقرار کرنا یا حمل کے لیے اقرار کرنا یہ درست ہے یا نہیں۔ اس سے متعلق مصنف علیہ الرحمہ آج کے سبق میں تفصیلاً بتائیں گے، اور آخر میں پھر ہم انشاءاللہ کتاب الاقرار کا مکمل خلاصہ پیش۔ عزیز طلبہ، آتے ہیں کتاب کی طرف۔ سب سے پہلے ہم عبارت پڑھتے ہیں: وصح الاقرار بالحمل وللحمل ان بین سببا صالحا والا لا وان اقر بشرط الخيار لزمه المال وبطل الشرط۔ مصنف علیہ الرحمہ فرما رہے ہیں کہ صح الاقرار بالحمل، اگر کوئی شخص کسی کے لیے حمل کا اقرار کرے اور یہ کہے کہ یہ حمل فلاں کا ہے، تو یہ اقرار بالاتفاق صحیح ہے۔ نے اپنی باندی کے حمل کا اقرار کیا تو یہ کسی کے لیے تو یہ اقرار درست ہے۔ یا یہ کہا کہ فلاں شخص کا جو حمل ہے وہ میرے لیے ہے، تو یہ بھی درست ہے۔ ہو سکتا ہے کہ فلاں شخص نے اپنی باندی کے حمل کو مرنے سے پہلے اس کے لیے وصیت کر دی ہو، تو حمل کا اقرار کرنا یہ بالاتفاق صحیح ہوگا، خواہ وہ باندی کا حمل ہو یا کسی جانور وغیرہ کا حمل ہو، کسی بھی چیز کا حمل ہو۔ اگرچہ مقر اس کا کوئی سبب بیان نہ بھی کرے، فقط اتنا کہے کہ فلاں حمل میرے لیے ہے یا میرے پاس فلاں حمل جو ہے وہ فلاں کا ہے، یہ درست ہے، کیونکہ اس اقرار کی وجہ سے صحیح ممکن ہے۔ بعید طور کہ ہو سکتے کہ کسی مرنے والے نے اس کی وصیت کی ہو اور اس کے ورثہ کو اقرار ہو کہ یہ حمل فلاں کے لیے ہے، لہذا اس کو جواز پر محمول کیا جائے گا۔ اور اگر کوئی شخص کسی حمل کے لیے اقرار کرے، وللحمل، اگر کوئی شخص کسی حمل کے لیے اقرار کرے، تو اب دو صورتیں ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ جس حمل کے لیے اقرار کیا ہو تو اس کا کوئی صحیح سبب بیان کرے گا یا نہیں، مثلا ارث یا وصیت وغیرہ کے فلاں حمل کا مجھ پر اتنا مال ہے، اور یہ مال کیوں لازم ہے؟ اس لیے کہ اس کو اپنے باپ کی میراث میں ملا ہے، یا اس لیے کہ اس کے لیے فلاں بندے نے وصیت کی ہے۔ تو ان دونوں صورتوں میں سبب صالح بیان ہو رہا ہے، اس لیے فرماتے ہیں حمل کے لیے اقرار کرنا یہ درست ہوگا۔ لیکن اگر کوئی سبب بیان نہ کرے یا ایسا سبب بیان کرے جو متصور نہ ہو، تو اقرار صحیح نہیں ہوگا۔ یہ امام ابو یوسف رحمہ اللہ تعالیٰ کے ہاں ہیں، اور امام صاحب رحمہ اللہ تعالیٰ بھی اسی کے قائل ہے۔ امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ، امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک وہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی حمل کے لیے اقرار کرے، تو چاہے سبب صالح ہو یا غیر صالح، چاہے سبب بیان کرے یا نہ کرے، سب صورتوں میں اقرار درست ہو جاتا ہے۔ فرماتے وصح الاقرار بالحمل، اور صحیح اقرار حمل کا، وللحمل، اور صحیح اقرار حمل کے لیے کسی چیز کا، ان بین سبب صالحا، اگر مقر بیان کر دے سبب صالح، والا لا، وگرنہ یہ اقرار درست نہیں۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ لَزِمَهُ الْمَالُ وَبَطَلَ الشَّرْطُ۔ اس عبارت میں یہ مسئلہ بیان فرما رہے ہیں، اگر کوئی شخص اقرار کر لے خیار شرط کا، اور کوئی شخص اقرار کر لے اور ساتھ کہے کہ میرے لیے خیار شرط بھی ہے کہ بھئی فلاں کہ مجھ پر 1000 درہم لازم ہے، لیکن 1 مہینے کے ساتھ میرے لیے شرط ہے، تو فرماتے خیار شرط باطل ہو جائے گا اور اس پر 1000 لازم ہو جائیں گے۔ وَإِنْ أَقَرَّ بِشَرْطِ الْخِيَارِ، اگر اس نے خیار شرط کے ساتھ اقرار کیا، لَزِمَهُ الْمَالُ، تو مال لازم ہو جائے گا، وَبَطَلَ الشَّرْطُ، اور شرط باطل ہو جائے گا۔ تو عزیز طلبہ،
اب آخر میں ہم انشاءاللہ کتاب الاقرار کا خلاصہ آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں، اس کو آپ سنیں، یاد کریں کہ اس کتاب میں ہم نے سب سے پہلے اقرار کی تعریف پڑھی، اور اس کے بعد ہم نے اقرار کی شرائط سے متعلق پڑھا، اور اس کے بعد ہم نے شرائط پر متفرع تفریعات پڑھے، اور اس کے بعد پھر الفاظ اقرار پڑھے، اور اس کے بعد اگر مقر اور مقر لہ کے درمیان اختلاف ہو جائے تو اس سے متعلق پڑھا، اور اگر مقر ایک اقرار میں دو چیزیں جمع کرے، ایک مبہم اور ایک مفسر ہو، تو کس کو ترجیح ہوگی، اور آخر میں ہم نے اقرار بالحمل یا اقرار للحمل سے متعلق پڑھا۔ تو عزیز طلبہ، آپ اس سبق کو خوب غور سے سنیں، یاد کریں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر، آمین، و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔